دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، اس کے رسول پاک بلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ہدایت کا مینار ہے، جو ہمیں محبت، شفقت اور انصار کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک ایسا لمحہ عمل ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اس میں عمل میں آتی ہے جو امن، ہمدردی اور باہمی احترام پر مبنی ہوتی ہے۔ بالکل جی، ارشاد ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تان نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو جوائن کیا ہے نذیر مدنی صاحب کی آواز میں آپ نے خوبصورت نعت جو ہے وہ سنی ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی اختر صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سنت نبی کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم لوگ کس طرح اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ ہماری ڈیلی لائف میں کون کون سی ایسی آسان سنتیں جو لازمی طور پر ہر انسان کو پوری کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا نام ہے، اور قرآن کریم کا اگر آپ بخوبی مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ جا بجا فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بڑی باقی آیات سے بڑی مختلف تھی۔ وہ یہ تھی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ وہی اللہ کی اطاعت ہے، بے شک گویا کہ اللہ کی اطاعت کر کے پھر رسول کی اطاعت کی طرف آنا۔ باقی آیات کا اسلوب تو یہ ہے، لیکن اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، گویا اللہ کی اطاعت خود بخود ہو گئی، راستہ متعین کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ،
اس کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے پہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، تم سے راضی بھی ہو جائے گا، تمہارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معافی فرما دیں گے۔ اب رسول کی اتباع کیا چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کے آئے، اور آپ نے اپنے اقوال اور اپنے افعال سے وہ کر کے امت کو بتایا، بے شک اسی کو امت نے کرنا ہے۔ اور جب امت کرنے پہ آ جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور اہل بیت اعظام، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ خود صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو کوئی اپنے اونٹ چرانے کے لیے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم آئے تو اتنے قیمتی بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں، بے شک جبریل کہہ رہے ہیں میرے محبوب آقا یہ ابو ذر غفاری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل تم کیسے جانو کہ یہ ابو ذر غفاری ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے فرمایا میرے آقا اس ابو ذر غفاری کو اتنا دنیا والے نہیں جانتے جتنا آسمانوں والے جانتے عرش والے جانتے ہیں، بے شک۔ اور پھر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جنت کی سیر میں ہیں، اور بلال کے چلنے کی پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اس لیے آج ربیع الاول اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا یہ جو مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے پہلو ہیں، سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع میں آ جائیں، بے شک، اور وہ سنتیں، اتباع اور سنت بظاہر یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بے شک، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ وہی اتباع ہے وہی سنت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم حضور کی سنتوں کو اپنانے والے بنے، اور بسا اوقات بہت آسان سنتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، چلنے کی، لباس کی، مسکرا دینا، فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا جو تو یہ وہ ساری سنتیں ہیں کہ جو بڑی آسانی سے ہر آدمی اپنی زندگی میں لا بھی سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کو بھی پا سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو بھی پا سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اختیار نہیں رکھا کہ تم چلے کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک۔ آپ نے کرنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، ٹھیک ہے، ومن ابا، جس نے ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور فرمایا جس نے انکار کر دیا، جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فسادی فلو اجر شہید، کہ جس نے میری سنت کو لازم پکڑا، زندہ کیا، اپنی زندگی میں جگہ دی، فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور اہل بیت اعظام میں جو سب سے کامیابی کی بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو میرے آقا نے کہہ دیا انہوں نے کر کے دکھا دیا، بے شک، بے شک، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھا دیا۔ میرے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، آپ خطبے کے درمیان فرما رہے بیٹھ جاؤ، آپ یقین کریں کہ کس قدر اطاعت تھی کہ راستوں پہ آنے والے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بیٹھنے کا نہیں کہا، میں نے تو جو اندر مسجد کے اندر کے لوگ تھے انہیں بیٹھنے کا کہا ہے۔ اس قدر اطاعت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک جگہ سے اپنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکا دیا۔ قافلے کے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہاں تو کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں تھی کہ جس کی آہٹ سے جو ہے نا آپ نے سر جھکایا؟ تو فرمایا مجھے یاد ہے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی جگہ سے ہم گزرے تھے، یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا جو نیچے کو جھکا ہوا ہوتا تھا، اور سوار پوری طرح بیٹھ کے گزر نہیں سکتا تھا، اس کی ٹکر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا تھا۔ میرے آقا اسی حیت سے گزرے تھے۔ آج عمر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ عمر گزرے اور آقا کی حیت کے خلاف گزر جائے۔ کیا کہنے۔ تو یہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں جنتی کہہ دیا۔ آج ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہم من حیث القوم، من حیث المعاشرہ، من حیث الفرد، من حیث الامت، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ بے شک۔ اور یہ سنت پہ عمل یہ سراپا خیر ہے، اس سراپا خیر۔ آج تو دنیا کی ساری ریسرچ اور سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے
آخری جب سائنس کی آخری ریسرچ کی جو آخری حد ہوتی ہے اس پہ جا کے حضور کی سنت نکل رہی ہوتی ہے. اللہ بالکل. آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں. اب وضو کا طریقہ دیکھیں, وضو کا 1400 سال پہلے انہوں نے بتایا, اب کہتے ہیں کہ طہارت ہوتی ہے اس سے اور اندر ہڈیوں تک جاتی ہے. جی بالکل. اچھا حضرت, ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ایک چیز ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈریس بھی کریں اس کو, کہ ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں, مفتیان کو دیکھتے ہیں, علماء اکرام کو دیکھتے ہیں, وہ زیادہ تر فوکس ان کا ظاہری سنتوں پہ ہوتا ہے, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ان کے اخلاق کی بات کی جائے, ان کے گفتار کی بات کی جائے, ان کے معاملات کی بات کی جائے, ان کے رہن سہن کی بات کی جائے, ان کا غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. تو ان تمام سنتوں کی طرف ہمیں میرا خیال ہے توجہ دلوانی چاہیے. جی بالکل بالکل. اہل علم حضرات کی, علماء کی اور محراب و ممبر کے جو وارث ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف 2-4 ظاہری سنتوں ہی پہ کہ عمل پہ زور نہ دیا جائے, بلکہ وہ سنتیں جن سے معاشرے بنتے ہیں, جن سے قومیں بنتی ہیں, جن سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے, جن سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر امن آتا ہے, چین آتا ہے, سکون آتا ہے, وہ سنتیں کہ جن سے ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنتے ہیں, کہ وہ تمام کی تمام سنتوں کو ہمیں رواج بھی دینا چاہیے, اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دینی چاہیے. کہ بے شمار سنتیں, مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس معافی کی سنت کو لے لیں کہ آپ معاف فرماتے تھے, بے شک, اگر ہم صرف اس سنت کو لے لیں تو آپ یقین کریں کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا جو فساد ہے, بڑے لڑائی جھگڑے ہیں, جو بد امنی ہے, وہ اس معافی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاف کی سنت ہے, بدلے کی. صحابی فرما رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کو اگر میں نے کوئی اذیت دی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے ایک دفعہ چھڑی ماری تھی, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو معاف نہیں کر رہا, میں چھڑی ماروں گا. آپ نے فرمایا بالکل ماریں, چھڑی اس کے ہاتھ میں دو. صحابی نے فرمایا میں نے ماری تھی, آپ نے ماری تھی, میری کمر جو ہے نا وہ ننگی تھی اور میں ننگی کمر پہ ہی مارنا چاہتا ہوں. باقی صحابہ حیران و پریشان ہیں کہ یہ صحابی کیا کر رہا ہے. جبکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا وہ کرتے کو اٹھایا اور اپنی قبر اس کی طرف کی تو انہوں نے مور نبوت پہ بھوسا دے دیا. خوش نصیب آدمی. تو اس لیے کہ ہر سنت میں خیر ہے, ہر سنت میں کامیابی ہے, ہر سنت کے چلنے پہ آپ گھریلو زندگی دیکھ لیں کہ گھریلو زندگی کی جو آج ہمارے مطلب گھریلو زندگیوں میں جو لڑائیاں ہیں, بہت سارے خواتین کے حقوق کی پامالی ہے, بہت سارے لوگ کے قہر و غضب میں, تحش میں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو اپنے گھر برباد کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں, فیملیوں کا نظام ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے, کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا جس کی آواز سے بھی ہمیں تکلیف ہو. اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی برگاہ میں 10 سال خادم رہا, آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. بے شک. اب عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہی ہوں, حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی, میری دل لگی کی جا رہی ہے. دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی. پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر اسی جگہ پہ ہم پہنچے تو پھر حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی, پھر دوڑ لگی تو حضور آگے نکل گئے. مسکراتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ یہ تمہارا وہ پہلی دفعہ کا جیتنا اب میرے جیتنے کا بدلہ ہے. اور اب عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اب عائشہ فرماتی ہیں میں حبشیوں کا جو ہے وہ نیزہ بازی دیکھنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا چونکہ میرے تم پیچھے کھڑے ہو اور میرے کندھے سے تم ان کی نیزہ بازی کو دیکھ لو. کیا تربیت ہو رہی ہے, کیسی تربیت ہو رہی ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی زندگی, یہ تمام تر جو مثالیں ہیں یہ بیسیکلی ہماری تربیت تھی. جی بالکل, ہمارے لیے مثالیں اس وجہ سے تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نجی زندگی کو یا اپنی جو باہر والی زندگی تھی جس میں وہ نبوت کی زندگی تھی وہ ہمارے لیے مثالیں قائم کرتے تھے. جی بالکل بالکل. دیکھیں جی وہ تو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے, صحابہ ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, ازواج جو ہے نا امہات المومنین ہوں, ازواج نبی ہوں, تو وہ ان کی تو یہ ساری تربیت, یہ سارے واقعات اصل میں قیامت تک کے انسانوں کو دیے جا رہے تھے. بے شک. کہ قیامت تک آنے والے انسان ان واقعات کو لیں اور لے کے ان پہ عمل کریں اور عمل کر کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں کامیابی ٹھہریں. اسی لیے کہا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں اللہ کا نبی دے وہ لے لو, جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ. وہ کسی ایک چیز میں نہیں, وہ عبادات میں, وہ عقیدے میں, وہ اخلاقیات میں, وہ حسن معاشرت میں, وہ ہماری گھریلو زندگی میں, ہماری باہر کی زندگی میں,
یعنی کون سا وہ پہلو ہے انسان کی زندگی کا کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت موجود نہیں ہے. بے شک. تو اور ہم آج نے اتنا ہی دور کر دیا سنت کو اپنی زندگی سے. تو جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان خاص طور پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے سنت کو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں دوبارہ لے کر؟ جی میں اپنے نوجوانوں کو بس یہ دعوت دوں گا کہ سارے رشتے ناتے، ساری نسبتیں پوری دنیا سے توڑ کے ہم ایک روزہ رسول والے سے جوڑ لیں. اللہ اکبر. ایک روزہ رسول والے سے جوڑ لیں. وہی ہماری آئیڈیل شخصیت ہونی چاہیے. کامیابی کی کنجی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کائنات میں دعائیں مانگ مانگ کے رو رو کے دنیا سے گئے. وہی ایک اللہ کے محبوب ہیں جو میدان حشر میں ہماری شفاعت کریں گے. انہی پہ ہمیں پوری امید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن کی لیے پوری کائنات کو بنا دیا تو وہی اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، انہی کو اپنے آئیڈیل شخصیت قرار دیا جائے. نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ ساری دنیا کے مذاہب یا ساری دنیا کے نظام یا کلچر یا ثقافت کو چھوڑیں اور دین پہ آ جائیں اور سنت پہ آ جائیں. اسی میں ہماری کامیابی اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے. آج کا بھی جو زمانہ ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیے حضرت کہ ہم اگر دین کی طرف جائیں گے آسانیاں ہیں، سادگی ہے وہاں پہ سمپلسٹی ہے. آپ اگر ایک اسلامی شادی کرنا چاہتے تو وہ 5,000 میں بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. لیکن ہمارے معاشرے والی شادی آج 50 لاکھ میں ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسی ہے کہ ہم دین کا آپ کوئی معاملہ بھی کریں گے اس میں آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، خیر بھی ہے، اور اللہ کی مدد، نصرت اور برکت یہ بھی حاصل ہے. صرف یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے آپ کو بہت ساری راحتیں اور آسانیاں نہیں ہوں گی. اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، برکت بھی شامل حال ہوگی، فرشتوں کی برکات بھی آپ کو ملیں گی. اس پہ جو اجر و ثواب کے وعدے رکھے ہیں وہ بھی سارے آپ کو ملیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو مسجد میں کیا جائے. یعنی سادگی سے سب سے برکت والا نکاح جو مسجد میں کیا جائے. آپ نے فرمایا سب سے برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس کا خرچہ کم ہو. بے شک. جس کا خرچہ کم ہو. اب ظاہر ہے کہ چیزیں جو برکت اب کیا چیز ہے؟ برکت تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا، وہ خریدی تو نہیں جا سکتی. وہ ایک روحانی معاملہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجل چل رہا ہوتا ہے. اور وہ تبھی آئے گا جب وہ ہم لانگ ٹرم میں آپ کو مفتی صاحب نظر آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہم نے آج بات کی ہے سیرت نبوی کے حوالے سے، اور سیرت نبوی ہمارے لیے بہت زیادہ لازمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر عمل کر کے ہی ہمارا جو دنیاوی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے وہ ممکن ہے. اگلے ہفتے کے لیے مجھے اور نمرہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.